بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون۔ محترم بھائیو، عزیز بزرگوں، یہ سورہ روم ہے۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں مسلمانوں کو دو خوشخبری سنائی ہے، اور قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ قرآن نے جو وعدہ کر لیا وہ وعدہ اسی طرح من و عن ثابت ہوتا ہے، وہ چیز اسی طرح واقع ہوتی ہے۔ تو یہاں دوسری آیت میں اور شروع کے چند آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے دو وعدے لیے ہیں اور دو چیز کی خوشخبری سنائی ہے، اور یہ بالکل ٹھیک اسی طرح واقع ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے، نبی کی رسالت کے، اور خاص طور پر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، قیامت کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلائل دی ہیں۔ اسی طرح اس صورت میں خاص چیز جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں جا بجا مختلف دلائل کے ذریعے اللہ نے لوگوں کو اس بات پر یقین دلایا ہے کہ ہمیشہ اہل حق کو ہی غلبہ حاصل ہوتا ہے، چاہے باطل کچھ دنوں کے لیے بہت ہی طاقتور اور پاورفل انداز میں وہ ابھرے، لیکن مسلمانوں کو اور اہل حق کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ اچھا انجام اور غلبہ بالآخر انجام کار اہل حق کی ہی گویا کہ جیت ہوتی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کیا ہے۔ تو شروع میں جو اللہ فرما رہا ہے کہ الف لام میم غلبت الروم، کہ روم جو ہے یہ ہار گئے۔ اصل میں ہمارے نبی صلی اللہ، اس کے پیچھے پس منظر ہے، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دنیا میں دو سپر پاور تھے، جیسے کہ آج چین اور امریکہ ہے، اس زمانے کے اندر بھی دو سپر پاور تھے، ایک تھی رومی سلطنت اور ایک تھی ایران کی سلطنت۔ روم میں جو لوگ تھے اور روم میں جن لوگوں کی حکومت تھی یہ اہل کتاب تھے، یہ عیسائی لوگ تھے، اہل کتاب تھے۔ گویا کہ ہم بھی اہل کتاب ہیں، ہم بھی آسمانی مذہب پر ایمان رکھتے ہیں، اور روم والے بھی آسمانی مذہب پر ایمان رکھتے تھے۔ تو گویا کہ مسلمانوں سے ان لوگوں کو ذرا مناسبت تھی، اور روم کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو قیصر کہا جاتا تھا۔ ہم سب سنتے ہیں قیصر روم، قیصر روم، تو وہ بادشاہ کا ایک ٹائٹل ہوتا تھا۔ اور دوسری سپر پاور تھی ایران کی۔ ایران یہ مجوسیوں کی جگہ تھی، یعنی وہاں پر لوگ بت پرستی کرتے تھے اور آگ کو پوجا کرتے تھے، آگ کو اپنا خدا سمجھتے تھے، اور وہاں کا جو بادشاہ ہوتا اس کا ٹائٹل تھا کسرا۔ تو اس زمانے میں یہ دو سپر پاوریں تھیں اور دو بڑی بڑی طاقتیں تھیں۔ اور ایران کی جو حکومت تھی وہ چونکہ بت پرست تھی، وہ لوگ خدا کو چھوڑ کر آگ کو پوجا کرتے تھے، تو کفار مکہ کو ان سے ذرا لگاؤ تھا، اور کفار مکہ اس کو سپورٹ کرتے تھے۔ آج بھی IPL کا میچ چلتا ہے تو ہر آدمی ایک ٹیم کو سپورٹ کرتا ہے۔ تو اس زمانے میں یہ جو دو سپر پاور ہے آپس میں ایک دوسرے سے لڑتی بھیڑتی تھی، تو کفار مکہ اپنے ایرانی دوستوں کو، ایران کے لوگوں کو سپورٹ کرتے تھے کہ یہ ہمارے بت پرست ہیں اور یہ مجوسی لوگ ہیں، گویا کہ ہم سے ان کو، ہمارا مزاج ان سے ملتا جلتا ہے، تو ان کی جیت پر یہ لوگ خوشی مناتے تھے اور مسلمانوں کو گویا کہ چڑھاتے تھے۔ اور جب یہ آیتیں نازل ہوئی اس زمانے میں رومی جو سلطنت تھی جس کو مسلمان سپورٹ کرتے تھے ایک طور پر، یہ لوگ ہار رہے تھے اور بار بار جنگ ہار رہے تھے اور اپنی کئی بستیاں ان لوگوں نے گنوا دی۔ اور ایران کی جو سلطنت تھی، ایران کا بادشاہ، کئی زمینیں ان لوگوں کی مسلسل اور پے در پہ وہ جیت پر جیت درج کرائے جا رہا تھا۔ تو ادھر کفار مکہ کے دیکھو، ہم نے جس کو سپورٹ کیا وہی جیت رہا ہے، وہی ٹیم جیت رہی ہے۔ تو یہ لوگ مسلمانوں کو بہت زیادہ چڑھاتے تھے، اور ظاہر سی بات ہے کہ انسان کو تکلیف ہوتی ہے، ایمان والوں کو تکلیف ہوتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی اور اس صورت میں مسلمانوں کو دو خوشخبری دی کہ کفار مکہ جس ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں ہم اس ٹیم کو بھی ہرائیں گے اور خود ان کفار کو بھی ہرائیں گے۔ کہ مسلمانوں کو دوہری خوشخبری دی کہ تم لوگ جن کو سپورٹ کر رہے ہو، یعنی روم کی سلطنت کو، رومی بادشاہ کو، ہم عنقریب روم کو غلبہ دیں گے، اور اے مسلمانوں تم کو بھی ہم غلبہ دیں گے۔ اللہ نے دو وعدے کیے ہیں اور اللہ کا دونوں وعدہ پورا ہوا کہ اس زمانے میں جب یہ آیتیں نازل ہوئی بظاہر رومیوں کے جیت کی کوئی آثار نظر نہیں آتے تھے، رومی بالکل ہار رہے ہیں، اور اس کا جو بادشاہ ہے وہ سارے شرط ماننے پر مجبور ہو گیا، اور بالکل مجبور ہو کر وہ جنگ ہارتے بہت ہی زیادہ ہار رہا تھا۔ اور بظاہر جو ظاہری اسباب ہوتے ہیں، ایرانی سلطنت اور ایرانی مجوسی بادشاہ کسرا جو ہے وہی گویا کہ غالب تھا۔ تو کفار کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ بظاہر روم والے ابھی مغلوب ہیں، یہ لوگ ہار گئے ہیں، لیکن عنقریب ہم ان کو زمین میں دوبارہ جو ہے غلبہ دیں گے۔
اور اللہ نے لفظ استعمال کیا کہ بضع سنین، کہ چند سالوں کے اندر. بضع اس کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے چند، لیکن عربی میں یہ 3 سے لے کر 9 تک میں بولا جاتا ہے. تو اللہ نے وعدہ لے لیا کہ 3 سال یا 9 سال اس پیریڈ کے درمیان ہم روم والوں کو ضرور جتا دیں گے. تو کفار مکہ تعجب کرنے لگے، ارے کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو سب ہار چکے ہیں، ان کی ساری فوج ختم ہو گئی، طاقت بھی چلی گئی، کیسے یہ لوگ جیت سکتے ہیں. تو کفار مکہ میں سے ایک سردار نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شرط بھی لگا لی کہ اگر یہ رومی جیت گئے اور ایرانی ہار گئے تو میں تمہیں جو ہے اتنا اتنا اونٹ دوں گا. پہلے اس نے 10 اونٹ لگائے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو کہا کہ تم 3 سال نہیں بلکہ ایک مدت کو بڑھا دو، 9 سال کی مدت رکھو شرط کی، اور 10 کے بجائے 100 اونٹ طے کرو. تو طے ہو گیا کہ اگر رومی اس 9 سال میں اگر جیت گئے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 اونٹ جیت جائیں گے، اور ابی ابن کعب وہ 100 اونٹ ہار جائے گا. لیکن اگر رومی ہارے رہے اور ایرانیوں کا ہی غلبہ رہا تو ابوبکر صدیق جو ہے اتنے اونٹ دیں گے. اس زمانے کے اندر یعنی جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھی، جب حضرت ابوبکر صدیق نے یہ شرط لگائی تھی، دونوں طرف سے شرط لگانا منع نہیں تھا، دونوں طرف سے شرط لگائی جا سکتی تھی. تو اس طرح شرط لگا دی گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 سال کے اندر ہی رومیوں کو دوبارہ فتح اور جیت دے دی، اور ایرانی جو ہے اپنے تمام تر وسائل اور اسباب اور فوج اور لشکر کے باوجود ہار گئے. تو ابی نے کہا وہ تو مر چکا تھا، اس کے بیٹے تھے، اس کے بیٹوں نے گویا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 100 اونٹیں دی. لیکن اس وقت اس کی حرمت آ چکی تھی کہ 2 طرفہ شرط، ہم لوگ بھی میچ کھیلتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں، تو دونوں ٹیموں کی طرف سے اگر شرط لگائی جائے تو یہ منع ہے. اس وقت تک یہ حرمت آ چکی تھی تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ان اونٹوں کو صدقہ کر دو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوشخبری دی ہے اور مسلمانوں کو کہا ہے کہ جس لوگوں کو اور جس جماعت کو تم سپورٹ کر رہے ہو عنقریب ہم اس جماعت کو غالب کریں گے. اور ہوا بھی یہی کہ 7 سال کے اندر رومی جو ہے بظاہر ان کے جیت کے کوئی آثار نہیں تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جیت دی اور ایرانی جو ہے وہ ہار گئے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے ایک وعدہ یہ بھی لیا تھا کہ اے مسلمانوں ہم تم کو بھی جیت دیں گے. تو مفسرین نے اس آیت کے ضمن میں لکھا ہے کہ جس سال رومیوں کو جیت ہوئی اسی سال جنگ بدر بھی ہوا ہے، اور جنگ بدر میں ظاہر سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل اسلام کو غلبہ دیا اور کفار کے اور مکہ کے جتنے بڑے بڑے گھرگھنٹال تھے، جتنے بڑے بڑے سردار اور شرکش شیاطین تھے، ہر ایک کا خاتمہ ہو گیا. اسلام بہت ہی پاورفل انداز میں اور بہت ہی غالب آ گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ روم کے شروع میں مسلمانوں کو یہ 2 خوشخبریاں دی تھی، ان دونوں خوشخبریوں کو اللہ نے پورا کیا. اور یہ قرآن کی صداقت ہے کہ قرآن جو بھی بات کہتا ہے بالکل وہ بات من و عن حرف بحرف صادق آ کر رہتا ہے. اور تاریخ نے دیکھ بھی لیا کہ یہ دونوں چیزیں صادق آ گئی، اور 7-8 سال کے عرصے میں ہی اللہ نے مسلمانوں کو بھی جیت دے دی، اور مسلمان جس ٹیم کو سپورٹ کرتے تھے وہ بھی گویا کہ غالب آ گئے. تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں کہ ہمیں گھبرانا نہیں ہے. ہو سکتا ہے چند دنوں کے لیے ہمیں دبنا پڑے، چند دنوں کے لیے باطل کے پاس طاقت آ جائے، اقتدار آ جائے، وہ لوگ غالب آ جائیں، منمانی کرنے لگے، لیکن اگر ہم دین پر جمے رہیں گے، اللہ کی طرف لو لگاتے رہیں گے تو بالآخر اہل ایمان کا اور اہل حق کا ہی غلبہ ہوگا. ظلم جو ہے زیادہ دن تک چلنے والی چیز نہیں ہے، ظلم کو ایک نہ ایک دن ضرور مٹنا ہے اور ختم ہونا ہے. اس میسیج کو اور اس سبق کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے شروع میں بیان کر رہے ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعث بعد الموت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اس کو مختلف انداز میں بیان کیا ہے. کفار مکہ اس بات کا انکار کرتے تھے. آج بھی بہت سارے جو کفار ہیں جو اہل ایمان نہیں ہے وہ اس بات کا انکار کرتے ہیں. ان کے یہاں یہ ہے کہ ہم مر جائیں گے، مرنے کے بعد دوسرے جیب میں بولے ہماری روح منتقل ہو جائے گی. آواگون کا عقیدہ یعنی تناسخ کا عقیدہ کہ روح جو ہے منتقل ہوتی رہتی ہے، ہم آخرت میں دوبارہ ہمارے جسم کو اٹھایا نہیں جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انداز میں اس کی تردید کی ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اس کو بیان کیا ہے. اور اس سے پہلے کئی مرتبہ چیزیں آ چکی ہے کہ جو خدا ہمیں ایک مرتبہ پیدا کر سکتے ہیں تو وہ تو دوبارہ ہمیں ضرور پیدا کر سکتے ہیں، بلکہ یہ دوبارہ پیدا کیا جانا اور دوبارہ پیدا کرنا یہ تو زیادہ آسان ہے. پہلی مرتبہ کسی چیز کو بنانا مشکل ہوتا ہے، جب ایک مرتبہ ہم کسی چیز کو بنا لیتے ہیں، کوئی سانچہ کوئی ڈھانچہ بن جاتا ہے تو اس کے مطابق دوسری چیزیں بنانا بہت آسان اور ایزی ہو جاتا ہے. گاڑیوں کو دیکھ لیں، پہلی مرتبہ اس کا ایک ماڈل بنانا مشکل ہے، لیکن ایک مرتبہ کمپنی جب ایک ماڈل تیار کر لیتی ہے یا موبائل میں ایک مرتبہ کوئی موبائل تیار ہو جائے تو اسی کی کاپی کرنا اور دوسرے ماڈل تیار کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ ہم تم کو پیدا کر چکے ہیں تو دوبارہ تمہیں زندہ کیا جانا اور دوبارہ تمہیں پیدا کرنا یہ تو بہت ہی آسان چیز ہے، اللہ تعالیٰ ضرور پیدا کریں گے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے 2 طرح کے لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ ایک ہے حزب اللہ اور ایک ہے حزب الشیطان، یعنی ایک ہے اللہ کی جماعت، اللہ کی فوج، اور ایک ہے شیاطین کی جماعت. جیسا کہ رومیوں کے اور ایرانیوں کے قصے میں گزرا کہ رومی جو تھے یہ خدا کو مانتے تھے، ایرانی شیطان کی پوجا کرتے تھے، آگ کو پوجتے تھے. تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی 2 جماعتیں بیان کی ہیں.
یوم تقوم الساعۃ یومئذ تتفرقون فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فهم فی روضۃ یحبرون واما الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرہ فاولئک فی العذاب محضرون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی دنیا میں دو جماعتیں ہوں گی، دو کیٹیگری ہوگی۔ ایک تو رحمان کے بندے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہوں گے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری ہوگی تو آخرت میں ان کو جنت میں بھیجا جائے گا۔ اور دوسرا دنیا میں شیطان کی فوج ہے، حزب الشیطان ہے، اور شیطانی لوگ ہیں، شیطان کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ جب یہ لوگ قیامت میں آئیں گے اپنے کفر کی وجہ سے، اپنے شرک کی وجہ سے یہ لوگ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو قسم کی، گویا کہ انسانوں کی دو قسمیں ہیں، اور دونوں قسموں کے انجام کو ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں ڈرا دیا ہے کہ اگر تم نیک کام کرو گے اچھا ٹھکانہ ملے گا، اگر بدی کرو گے، کفر کرو گے تو تمہارا ٹھکانہ بہت ہی دردناک ہوگا اور عذاب کی جگہ ہوگی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تعریف بیان کی، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وله الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون۔ اللہ نے ان دونوں آیات میں 5 وقتہ نمازوں کے اوقات کو بیان کر دیا کہ کب کب نماز پڑھنی ہے۔ ہم لوگ جو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں ان نماز کے اوقات کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ پھر آگے اللہ اپنی قدرت بیان کر رہے ہیں کہ اللہ ہی ہے جو زندہ کو مردے سے اور مردے کو زندہ سے نکالتے ہیں۔ اللہ ہی ہے جو زندہ سے مردے کو اور مردے سے زندہ کو، زندہ سے مردے کو، جیسے مرغی ہے مرغی سے انڈے، اسی طرح مچھلی ہے مچھلی سے انڈے نکلتے ہیں، اسی طرح مردہ چیز سے اللہ کوئی جاندار چیز نکالتے ہیں کہ انڈا میں سے مرغی نکلتی ہے، دانہ ڈالتے ہیں اس میں سے ایک پودا نکلتا ہے۔ تو یہ مختلف اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتیں ہیں۔ اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کے مختلف دلائل ذکر کیے ہیں، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی کی آیت اور اللہ ہی کی یہ قدرت ہے، اللہ ہی کی یہ شان اور اسی کی جلالت شان ہے کہ اس نے تم تمام کو یعنی انسانوں کو مٹی سے بنایا۔ ہم تمام کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کو مٹی سے بنایا، اور ابھی بھی جتنے انسان ہیں ہماری جو تخلیق ہوتی ہے اس میں مٹی کا بڑا دخل ہے، اس لیے کہ ہمارے والد کا جو نطفہ بنتا ہے وہ مٹی کی چیزیں کھانے سے بنتی ہے نا۔ زمین سے جو غلے جو اناج اللہ اگاتے ہیں وہ چیزیں انسان کھاتا ہے، اس کے اندر انرجی بنتی ہے، طاقت بنتی ہے، وہی چیز مادہ منویہ بنتی ہے اور اسی سے پھر انسان کے اور بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ تو انسان کی پیدائش میں زمین کا بڑا دخل ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ اپنی دوسری نعمت گنا رہے ہیں، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ تعالیٰ یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں بنائی ہیں۔ بیوی بہت ہی بڑی نعمت ہے، اللہ نے اس کی شان ذکر کی، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنی وائف سے اپنی بیوی سے سکون حاصل کرو۔ پتہ چلا کہ ہمارے بیویوں میں ہمارے گھر والیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ذہنی اور نفسانی سکون رکھا ہے۔ انسان دنیا میں گھر سے باہر مارا مارا پھرتا ہے، کبھی کسی سے بحث ہو گئی، کہیں ذلیل ہوا، کہیں خار ہوا اور دوسروں کی باتیں سنتا ہے، لیکن جب گھر جاتا ہے تو گھر میں بیوی اس نے سلوک سے پیش آتی ہے، ٹھنڈا پانی پیش کرتی ہے اور پنکھا جلتی ہے اور دوسری خدمتیں کرتی ہے، کپڑے چینج کراتی ہے، تو اس سے انسان کو ایک طرح کی راحت اور سکون میسر ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو تم اپنی بیویوں سے جو سکون حاصل کرتے ہو یہ نعمت کس نے دی؟ یہ نعمت ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے آیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، ہم نے تم دونوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان پیار، محبت، الفت ڈال دی ہے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو شادیاں ہوتی ہے بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پہلے سے ہم اس عورت کو نہیں جانتے، نہ ہم نے اسے کبھی دیکھا ہوتا ہے، ہمارے ابا جاتے ہیں رشتہ طے کر دیتے ہیں، نکاح کے بعد تب وہ ہمارے گھر آتی ہے، پھر ہم ساتھ میں رہتے ہیں، لیکن اتنی محبت دونوں میں ڈال دی جاتی ہے گویا کہ دو جسم ایک جان ہو جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ حالانکہ وہ ہمارا خون بھی نہیں ہے، ہمارا کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہوتی ہے، کچھ بھی ظاہری کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن نکاح کی برکت سے اور ہماری زوجیت میں آنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں میں اتنی محبت ڈال دیتے ہیں کہ اس کے بغیر رہا نہیں جاتا۔ جہاں بھی رہتے ہیں انسان فون کر کے پوچھتا ہے کہ میرے بابو نے کھانا کھایا کہ نہیں۔ تو یہ جو محبت اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہماری قدرت ہے، ہم ہی ہیں جو تمہارے دلوں میں محبت ڈال دیتے ہیں۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب میاں بیوی دونوں مخلص ہوں۔ اگر نکاح تو کر لی لیکن کنیکشن کہیں اور جڑا ہوا ہے تو پھر یہ محبت اور یہ الفت، یہ سکونت والی نعمت نہیں حاصل ہوتی۔ جب میاں بھی مخلص ہو، بیوی بھی مخلص ہو، دونوں کے اندر گویا کہ اخلاص ہو اور دونوں کی محبت خالص رہے ایک دوسرے کے لیے، تبھی یہ نعمتیں اور نکاح کی یہ برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ ورنہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت مرتبہ گھروں کو ٹوٹتے ہوئے بھی دیکھا ہے، تو وہ اعتراض نہ ہو، اس لیے کہ وہاں ہو سکتا ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک کی نیت میں کچھ نہ کچھ فتور ہوگا، کچھ نہ کچھ کمی ہوگی، جس کی وجہ سے ان کو یہ سکون، یہ محبت، یہ مودت میسر نہیں ہو رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری گھر والیوں میں جو یہ سکون رکھا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میری قدرت ہے اور میں نے اپنی قدرت سے یہ تمہارے درمیان یہ چیز پیدا کی ہے۔ اسی طرح آگے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کو
بطور قدرت بیان کر رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ آپس میں جو بولی بولتے ہیں، بہت ساری دنیا میں لینگویجز ہے، بہت ساری بولیاں ہیں، تو جو زبانوں کا یہ اختلاف ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی گویا کہ قدرت ہے۔ اسی طرح لوگوں کا کلر اور رنگ بھی مختلف ہوتا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی سانولا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی لال ہے، الگ الگ رنگت کی، تو یہ بھی گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے دن رات کا نظام چلایا کہ دن میں تم کام کرو، اللہ کے فضل کو تلاش کرو، تجارت کرو، رزق حاصل کرو، اور رات کو ہم نے اپنے فضل سے گویا کہ آرام کا اور سکون کا ذریعہ بنایا۔ اگر دن بھر تم کام کرتے رہو گے تو جو ہمارا جسم ہے یہ بھی گویا کہ مشین کی طرح ہے، اگر 24 گھنٹے سے کام کرائیں گے تو یہ بلاش ہو سکتا ہے، یہ خراب ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ وقت محنت کے لیے، کام کے لیے، اور کچھ وقت آرام کے لیے، یعنی رات کو آرام کے لیے بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب میری آیتیں ہیں، میری نشانیاں ہیں۔ اسی طرح آگے اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں بجلی دکھاتے ہیں، اور اس بجلی سے تمہیں کبھی ڈر بھی لگتا ہے، کبھی امید بھی ہوتی ہے۔ آسمان میں جب بجلی کڑکتی ہے تو ہمیں ڈر بھی لگتا ہے کہ یار کہیں پر کسی کے گھر میں بجلی نہ گر جائے اور کہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے، اور ایک طرح کی امید بھی ہوتی ہے کہ ہاں اب بارش ہوگی، اب ہم نے جو مکئی لگایا ہے یا جو ہم نے دھان بویا ہے اب بہت اچھا فصل ہوگا، آم کا موسم ہے اور ہمارے درختوں پر اچھا اور میٹھا آم لگے گا۔ تو جو بجلی اللہ بجاتے ہیں یا بجلی چمکتی ہے، اللہ فرماتے ہیں تمہیں اس سے ڈر بھی لگتا ہے اور ایک طرح کی امید بھی تمہاری بن جاتی ہے کہ اب بارش ہوگی، اور ہم اللہ کے وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً کہ اب اللہ آسمان سے بارش نازل کریں گے، فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اور زمین کو بعد اس کے کہ بنجر ہو چکی ہے اس زمین کو دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ سرسبز و شاداب کر دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب میری آیتیں اور میری نشانیاں ہیں۔ اسی طرح ایک نشانی یہ بھی ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی کی یہ نشانی ہے کہ اللہ نے زمین کو بھی پانی کے اوپر بالکل جمع کر رکھا ہے، آسمان بھی بغیر ستون کے قائم ہے۔ کس طرح قائم ہے؟ اللہ کے حکم سے ہی قائم ہے، اور جب اللہ کو منظور ہوگا اللہ ہم تمام کو بلائیں گے اور پھر دوبارہ ہم تمام کو اٹھایا جائے گا۔ تو اللہ نے اپنی قدرت کے مختلف دلائل ذکر کیے، اور اللہ یہ سارے دلائل ذکر کرنے کے بعد انسان کو یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ذات اس قدر پاورفل ہے، جو اس قدر قادر ہے، وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور وہ ذات جو آسمانوں کو بغیر ستون کے کھڑا کر سکتا ہے وہ انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ ضرور زندہ کر سکتا ہے۔ جو ذات زمین بنجر ہو گئی ہے اس زمین میں پانی ڈال کر، پانی برسا کر جو ذات اس میں سے غلے اور میوجات اگا سکتا ہے وہ انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ ضرور زندہ کر سکتا ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت بیان کر رہے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، اللہ ہی ہے کہ جو ایک مرتبہ پہلی مرتبہ چیزوں کو پیدا کرتا ہے، ثم یعید، پھر دوبارہ اس کو پیدا کرے گا، وہو اہون علیہ، اللہ فرماتے ہیں دوبارہ پیدا کیا جانا یہ اللہ پر زیادہ آسان ہے۔ حالانکہ اللہ کے لیے ساری چیزیں آسان ہیں، لیکن دوبارہ پیدا کیا جانا یہ تو زیادہ آسان ہے، بلکہ ہم انسانوں کے لیے بھی آسان ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ہم کوئی ڈیزائن بناتے ہیں، دوبارہ اس ڈیزائن کو بنانا ہمارے لیے اور آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کس طرح زندہ کیے جائیں گے، وہ ہے کہ ان لوگوں کا یہ اعتراض کرنا ہی غلط ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ہے، ضرب لکم مثلا من انفسکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یار تم لوگ کیسے بالکل بودے دماغ کے ہو، تم میرے ساتھ دوسرے کو کیسے شریک ٹھہرا سکتے ہو، حالانکہ میں اس قدر قادر ہوں، خالق ہوں، مالک ہوں، رازق ہوں، میرے جیسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، تم میرے ساتھ دوسروں کو کیسے شریک ٹھہرا سکتے ہو۔ چلو تم اپنی ہی مثال لے لو، تمہارے جو غلام ہیں، اس زمانے میں غلام باندی کا دور تھا، تمہارے جو غلام ہیں یہ غلام اگر تمہاری برابری کرنے لگے، تجارت میں خوب کمائے، کیا تم اس بات کو گوارا کرو گے کہ غلام تمہارے برابر ہو جائیں اور تم کوئی بھی کام کرو اپنے غلام سے پوچھ کر کرو؟ ظاہر سی بات ہے کہ انسان کبھی بھی اس چیز کو برداشت نہیں کرے گا۔ ارے غلام تو کیا، ہم اپنی بیوی کو اپنے برابر نہیں سمجھتے، بیوی اگر کوئی بات کہے اور ہمارے رائے کچھ اور ہو تو ہم اپنی بات پر ہی جمے رہتے ہیں۔ بیوی کو بھی گویا کہ ہم یہ، حالانکہ وہ بیچاری اپنا پورا گھر بار چھوڑ کر ہمارے لیے آئی، ہمارے سکون کے لیے آئی ہے، اس کو بھی ہم اپنے لیول کا نہیں سمجھتے، تو غلام جس کی تو کوئی حیثیت نہیں اسے ہم اپنے برابر کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مثال دے کر سمجھا رہے ہیں کہ جب تم اپنے غلام کو اپنے برابر نہیں سمجھ سکتے تو میں تو قادر مطلق ہوں، میرے جیسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، تو میرے ساتھ تم دوسروں کو کیسے شریک ٹھہرا سکتے ہو؟ کیا تمہاری عقل میں کوئی بھیجے میں تمہاری کوئی بات آ رہی ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے ساتھ گویا کہ ایک طرح کا ظلم ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا جائے۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سمجھداروں کے لیے اسی طرح چیزیں کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تمہارے بھیجے میں بات اتر جائے اور تم اپنے کفر اور شرک سے گویا کہ باز آ جاؤ۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو حکم دے رہے ہیں، فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله الذي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون۔ اللہ ہمارے نبی کے زبانی مسلمانوں کو تعلیم دے رہے ہیں کہ جو دین
اور جو راستہ ہم نے آپ کو بتلایا ہے بالکل یکسو ہو کر اس پر آپ جم جائیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس فطرت پر انسان کو پیدا کیا ہے اسی فطرت پر سارے لوگ قائم رہیں۔ ہر آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کی فطرت پر پیدا کیا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ سارے بچے، سارے لوگ دین اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتے ہیں، البتہ گھر کے ماحول کی وجہ سے کوئی یہودی بن جاتا ہے، باپ یہودی ہے تو بیٹا بھی یہودی، کوئی ہندو بن جاتا ہے، کوئی کچھ اور بن جاتا ہے، کوئی سکھ بن جاتا ہے، لیکن فطرت جو ہے ہر ایک کی یہی ہوتی ہے کہ وہ ایک ہی خالق کو مانے، ایک ہی معبود کے سامنے وہ عبادت کرے۔ ہر آدمی کی فطرت میں یہ بات رکھ دی جاتی ہے، البتہ ماحول کی وجہ سے یا اپنے سرکل کی وجہ سے وہ اس فطرت کو بھول جاتا ہے، لیکن اگر اس کو یاد دلایا جائے اور وہ ضد اور ہڈرمی نہ کرے اور وہ ساری باتوں کو غور سے سنے تو وہ اپنی فطرت اسے ضرور یاد آتی ہے اور وہ خدا کو ضرور پہچانتا ہے۔ لیکن جو آدمی ہمیشہ حق کی مخالفت کرے، جیسا کہ فرعون وغیرہ کے واقعات میں گزرا، جو آدمی ہمیشہ حق کی مخالفت کرے اور اسلام کے احکامات کو بالکل کیڑا نکالنے کی نیت سے سنے، ضد اور عناد کی نیت سے سنے، تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، لوگوں کو اللہ نے جس فطرت پر، جس نور ہدایت پر پیدا کیا ہے اسی پر قائم رہیے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے اور سیدھا راستہ ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس سے ناواقف ہیں۔ وہ کہ پتہ چلا کہ بہت سارے لوگ اس صحیح راستے سے ناواقف ہیں، فطرت کی اصل آواز سے بہت سارے لوگ ناواقف ہیں، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انہیں ان کی فطرت یاد دلائیں اور جو فطرت کی اور انسان کی اصل اندر کی جو نورانیت ہے، اندر کی جو چیز ہے وہ ان کو متوجہ کرائیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں منیبین الیہ، اسی دین فطرت پر تم تمام کو جمع رہنا ہے۔ واتقوا، اللہ سے ڈرتے رہو۔ واقیموا الصلاۃ، نماز کی پابندی کرو۔ ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکین میں سے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانے والوں میں سے مت ہو جاؤ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ مسلمانوں کو حکم دے رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے ان کفار کی ناشکری کو بھی بیان کیا کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ لوگ میرے ہی طرف رجوع کرتے ہیں، لیکن جو ہی اللہ ان سے مصیبت ہٹا دیتے ہیں تو پھر وہ اپنے پرانے روش پر آ جاتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، گویا کہ یہ اس قدر ناشکرے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکم دیا ہے، اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا یہ لوگ جانتے بوجھتے نہیں کہ اللہ ہی ہے جو جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگی کر دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، لہذا رشتہ داروں کو اس کا حق دیجیے، مسکینوں کو اور مسافروں کو۔ ذلک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ اس شخص کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے۔ واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ یہاں سے یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ رزق کا جو کنٹرول ہے، رزق جو دینے والے ہیں یہ اللہ ہی دیتے ہیں۔ اللہ ہی جسے چاہتے ہیں بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں کم رزق دیتے ہیں۔ لہذا ہمارے پاس جو مال دولت ہے اس میں گویا کہ ہمارا ذاتی کوئی کمال نہیں، اس لیے اس مال کو زیادہ سے زیادہ ہمیں بہانا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ خاص طور پر رشتہ داروں کو ان کا حق دینا چاہیے، مسکین کو اور مسافر کو، یعنی ضرورت مند کو، سائل کو، اس کی جو ضرورت ہے اپنے مال میں سے اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اور اس سے یہ نہ سمجھے انسان کہ اگر ہم دیں گے ہمارا پیسہ ٹکا روپیہ ختم ہو جائے گا، بینک بیلنس میں کمی آ جائے گی اور ہم جو ہے مالداروں کے لسٹ میں تھوڑا نیچے چلے جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ جو خدا کی خوشنودی اور خدا کی رضامندی حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے روپیہ خرچ کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، اور یہی لوگ اصل کامیاب ہے۔ پیسوں کو جمع کر کر کے رکھنا اور بینک بیلنس بڑھانا اور پراپرٹی پر پراپرٹی خریدنا اور دوسروں پر خرچ نہ کرنا یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اصل کامیابی تو یہ ہے کہ انسان چاہے اپنی پراپرٹی نہ بڑھائے، بینک بیلنس زیادہ جمع نہ کرے، لیکن اپنے پیسوں میں سے لوگوں پر، ضرورت مندوں پر، خاص طور پر پڑوسیوں اور رشتہ داروں پر زیادہ سے زیادہ خرچہ کرے، یہی لوگ گویا کہ صحیح معنی میں کامیاب ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کی حرمت کو بیان کیا۔ قرآن میں سب سے پہلے سود کی حرمت اسی آیت میں نازل ہوئی۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ جو تم سود لیتے ہو، کیوں لیتے ہو؟ اسی لیے نہ لیتے ہو تاکہ لوگوں کا کچھ پیسہ ہمارے پاس سودی پیسہ آ جائے اور میرا بھی مال، دونوں مال مل کر مال بڑھ جائے گا، ہم گویا کہ زیادہ مالدار ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے نزدیک بڑھوتری کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک جو مال بڑھتا ہے، مال بڑھنے کا جو اللہ کے یہاں اللہ کا جو منصوبہ ہے، اللہ کا جو اسکیم ہے وہ یہ ہے وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ، جو زکوٰۃ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیتے ہو، فاولئک هم المضعفون، تو وہی لوگ ہیں جن کا مال بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں سے ایک دستور دے رہے ہیں کہ سود لینے سے، کسی کو ہم نے 10 روپے ادھار دیا اور اس سے ایک ہفتے کے بعد 15 روپے واپس لیے، تو سود سے جو مال میں بظاہر بڑھوتری نظر آتی ہے کہ 1000 ہم دیتے ہیں 1500 واپس لیتے ہیں، تو یہ کوئی بڑھوتری نہیں ہے،
سود کا جو وبال ہے وہ وبال ہمارے جو اصل پونجی ہے 1000 روپے اس کو بھی تہس نہس کر دے گا۔ مال کو اگر تم بڑھانا چاہتے ہو تو اللہ فرماتے ہیں کہ مال کی تم زکوٰۃ نکالو، تم زکوٰۃ نکالو گے تبھی گویا کہ تمہارے مال میں بڑھوتری ہوگی۔ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، اگر ہم 1000 روپے میں سے زکوٰۃ نکال دیں گے تو 1000 میں سے کم نہ ہو جائے گا، بڑھے گا تھوڑے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مال کوانٹٹی کے اعتبار سے بڑھنا مراد نہیں ہے، یعنی گنتی کے اعتبار سے مال بڑھنا مراد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مال میں برکت ڈال دیں گے، اس مال کو دوسری مصیبتوں سے اللہ بچا دیں گے، ایسی بلا سے، ایسی مصیبت سے، ایسی بیماریوں سے ہماری حفاظت ہوگی کہ جہاں پر ہزاروں اور لاکھوں روپے منٹوں میں اڑ جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں بیمار ہوئے، بلکہ باتھ روم میں گئے، پیر پھسلا اور لاکھوں روپے کا بل بن گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حادثات سے، ایسے بیماریوں سے اور ایسے مہلک امراض سے اور مہلک حادثات سے اللہ ہمارے مال کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ربا سے مال میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس میں اور گویا کہ اصل پونجی کو بھی ختم ہو جاتا ہے ربا کے اندر۔ ہم دیکھتے بھی ہیں آج کل IPL چلتا ہے، بہت سارے دوست ڈریم 11 میں ٹیم بناتے ہیں، 49 روپے لگاتے ہیں کہ 1 کروڑ 3 کروڑ جیتیں گے، اور یہ جتنے ہمارے کرکٹر ہیں سب لوگوں کو سٹے بازی میں لگا رہے ہیں۔ یہ بہت ہی مہلک گیم ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو وہاں 49 روپے لگا کر انسان سمجھتا ہے میں کروڑ پتی بن جاؤں گا، حالانکہ دیکھا جاتا ہے کہ گوگل پے میں جو 1000 روپے تھا دھیرے دھیرے وہ 1000 روپے بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ربا کی اور سود کی اور یہ جو ساری خرافات ہوتی ہے، حرام کمائی، اس کا وبال ہے کہ ہمیں بظاہر بہت خوشنما چیز معلوم ہوتی ہے، لیکن اندر و اندر ہم دیکھیں گے جو ہاتھ میں پونجی تھی وہ پونجی بھی چلے جاتی ہے۔ اگر آپ اپنی پونجی کو بچانا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا فارمولہ بیان کر دیا کہ مال کا جو واجب حق ہے زکوٰۃ وہ ادا کرتے رہو، رشتہ داروں کو، ضرورت مندوں کو اس کا حق دیتے رہو، انشاءاللہ مال میں بڑھوتری بھی ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی زیادہ دیں گے۔ اس کی مثال دی جاتی ہے جیسے کنواں ہے، کنویں میں سے آپ جتنا پانی نکالیں گے اندر میں سے اتنا پانی اوپر کو آئے گا۔ اگر آپ کنویں سے پانی نکالنا چھوڑ دیں گے تو جتنا پانی ہے وہ اتنا ہی پانی اتنے ہی حد تک رہے گا، اس سے زیادہ اوپر پانی نہیں آئے گا۔ تو یہ حال ہمارے مال کی ہے، آپ اپنے مال میں سے جتنا خرچ کریں گے، لوگوں پر نشاور کریں گے، اتنا ہی گویا کہ آپ کا مال بڑھے گا اور لوگوں میں بھی گویا کہ آپ کی ایک عزت بڑھے گی اور لوگ آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ اور اگر آپ نے مال پر بالکل سانپ کی طرح مال پر بیٹھ گئے اور کسی کو چھونے بھی نہیں دے رہے ہیں تو لوگوں کے درمیان بھی آپ کی واہ واہی نہیں ہوگی، بلکہ لوگ آپ کو تھوکیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ حرام کام کے ذریعے، حرام عمل کے ذریعے مال میں کبھی بھی بڑھوتری نہیں ہو سکتی ہے، ہماری اصل پونجی بھی ختم ہو جائے گی۔ اگر ہم مال کو بڑھانا ہی چاہتے ہیں، اگر مال بڑھانا ہی ہے تو ہمیں زکوٰۃ دینی پڑے گی پابندی کے ساتھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کے جو اور حقوق دیے ہیں وہ حقوق ادا کرنے ہوں گے، اسی سے گویا کہ ہمارے مال میں بڑھوتری ہوگی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات نازل کیے۔ اس کے بعد آگے ایک آیت ہے، بہت ہی اہم آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں دنیا کے اندر، اس کام کا کوئی نہ کوئی اثر ہمیں دنیا ہی میں نظر ضرور آ جاتا ہے۔ آخرت میں جو ملے گا وہ ملے گا ہی، لیکن اس کا کچھ نہ کچھ اثر اللہ دنیا میں بھی انسان کو چکھا دیتے ہیں۔ ہم نیک کام کریں گے، بھلائی کا کام کریں گے تو اس کا کچھ پھل اور کچھ اچھی چیزیں ہمیں دنیا میں بھی ملے گی۔ آخرت میں تو ثواب، وہ تو بالکل اللہ تعالیٰ کے یہاں بک ہے، وہ تو ملنا ہی ہے، دنیا میں بھی اس کے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم دنیا میں کچھ غلط کام کریں گے، دنیا میں اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اس کا بھگتان ہمیں دنیا میں بھی گویا کہ بھگتنا پڑتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر، زمین میں بھی یعنی خشکی میں بھی اور پانی میں بھی یعنی سمندر میں بھی فساد جو ہے بالکل ظاہر ہو گیا، برپا ہو گیا۔ کیوں بھائی؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، لوگوں کے اعمال ایسے ہو گئے تھے کہ جس نے خدا کے عذاب کو دعوت دی کہ زمین میں بھی فتنہ پھیل گیا اور سمندروں میں بھی اور پانی میں بھی گویا کہ فتنہ پھیل گیا۔ اور یہ کیوں اللہ کرتے ہیں؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا، اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو کام کیے ہیں، ان کی جو کرتوت ہے، اس کا کچھ مزہ اللہ اس کو دنیا ہی میں چکھا دے۔ اسی لیے ہم جو غلط کام کرتے ہیں اس کا وبال دنیا میں بھی آ جاتا ہے۔ حدیث شریف میں بھی ہے کہ ظلم ایسا گناہ ہے کہ اس کا وبال دنیا میں بھی انسان کو چکھنا پڑتا ہے۔ خود آپ دیکھیں گے جو لوگ ماں باپ کو ستاتے ہیں دنیا میں بھی وہ چک کر جاتے ہیں کہ اس کی اولاد نافرمان ہو جاتی ہے۔ لعلہم یرجعون، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں کیوں سزا دیتے ہیں کبھی کبھی؟ اسی لیے تاکہ انسان مرنے سے پہلے، اللہ فرماتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اب بھی موقع ہے، ہم تھوڑا اس کو جھنجھوڑتے ہیں تاکہ وہ ہماری طرف لوٹ آئے اور تاکہ وہ اس غلط کام کو چھوڑ دے۔ پتہ ہے چلا کہ دنیا میں ہم جو غلط کام کرتے ہیں اس کا بھگتان اور اس کی سزا اور اس کا وبال ہمیں دنیا میں بھی چکھنا پڑتا ہے، اور یہ اسی لیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گویا کہ متنبع کر رہے ہیں کہ ابھی بھی باز آ جاؤ، مرنے سے پہلے، آنکھ بند ہونے سے پہلے تم سدھر جاؤ، لہذا اگر سدھر گئے تو گویا کہ ہمارا اچھا انجام ہوگا، اور اگر نہیں سدھرے قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، اللہ فرماتے ہیں اگر تم نہیں سدھرو گے کوئی بات نہیں، تم دنیا میں اکیلے آدمی تھوڑے ہو،
تم سے پہلے بہت ساری قومیں گزری ہیں، ذرا دنیا میں گھومو پھرو۔ آج کل تو موبائل کے ذریعے بلاگنگ ہوتی ہے، بہت سارے جو پرانی قومیں تھیں، قوم مدین کی جو وادی ہے، یا شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، لوط علیہ السلام کی قوم ہے، وہاں کے حالات یوٹیوب پر موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم گھوم نہیں سکتے، ویزا وغیرہ کا پیسہ نہیں ہے، تو یوٹیوب پر بھی دیکھ لو۔ اگر تم زمین میں گھومو گے پھرو گے تو تم دیکھو گے کہ جن لوگوں نے تم سے پہلے بغاوت کی، جو لوگ تم سے پہلے نافرمان تھے، ان کا انجام کیا ہوا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو، اور خاص طور پر مسلمانوں کو، اور عام طور پر دنیا کے سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ متوجہ کر رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اپنے اعمال کو انسان سدھار لے۔ تو یہ احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیے ہیں۔ اس کے بعد آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فیصلہ سنا رہے ہیں، جیسا کہ میں نے شروع میں بھی کہا کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو خوشخبری سنا رہے ہیں کہ ہر حالت میں غلبہ جو ہوگا اہل ایمان کا ہی ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے رسولوں کو ان کے قوموں کی طرف اور ان کے لوگوں کی طرف بھیجا۔ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، فَجَاءُوهُم لہذا وہ انبیاء ان کے پاس بینات یعنی واضح واضح نشانیاں لے کر آئے، فَانْتَقَمْنَا ہم نے انتقام لیا ان لوگوں سے جنہوں نے جرم کیا۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر بالکل ضروری ہے، حق یہ بالکل لازم ہو چکا ہے کہ میں مسلمانوں کی مدد اور نصرت کروں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے ایک کام لے لیا کہ جو لوگ میرے دین پر چلیں گے، میری سن کر زندگی گزاریں گے، ان لوگوں کی مدد اور نصرت کرنا گویا کہ میری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں، اللہ مسلمانوں سے وعدہ کر رہے ہیں کہ اگر ہم دین پر چلیں گے تو اللہ ہماری ضرور مدد کریں گے۔ تو پتہ ہی چلا کہ ہر حال میں اہل حق کا ہی غلبہ ہوگا۔ لیکن ہم ابھی دیکھتے ہیں خاص طور پر ہمارے زمانے میں کہ مسلمان ہی سب سے زیادہ پس رہے ہیں، مسلمان ہی سب سے زیادہ ذلیل ہو رہے ہیں۔ جو بھی آ رہا ہے، ابھی آپ نے نیوز دیکھی ہوگی کہ کسی اسٹیٹ میں انڈیا میں ہی عید کی جو چھٹی تھی اسے بھی منسوخ کر دی گئی کہ اب بھلے عید کے دن بھی کوئی چھٹی نہیں، تو مسلمان کو ہی بار بار ذلیل کیا جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ اللہ تو وعدہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کرنے کا وعدہ لے رکھا ہے، لیکن اگر ہم اپنا محاسبہ کریں تو کیا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا ہم مسلمان بھی ہیں؟ کیا ہم سچے معنی میں ایسے مومن ہیں کہ جو اللہ کی مدد کو حاصل کریں؟ علماء نے لکھا ہے کہ جو ہمارے اوپر مدد نہیں اتر رہی ہے یا جو ہم ذلیل ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے کے وجہ کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دستور بنا دیا ہے، اللہ کا قانون ہے، جو اس قانون پر چلے گا اللہ کی مدد اس پر اترے گی۔ لہذا ابھی جو ہم پسپا ہو رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کامیابی کی جو دستور اور کامیابی کا جو معیار اللہ نے متعین کیا تھا، ان تمام چیزوں کو، ان اخلاق کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ آج مسلمانوں کی بستی سے آپ گزریں تو لگتا نہیں کہ مسلمانوں کی بستی ہے، اور غیر جو ہے جو آج غالب آ گئے ہیں انہوں نے ہمارے کچھ اوصاف اختیار کر لیے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اللہ نے ایک دستور بنا دیا ہے، ایک ضابطہ بنا دیا ہے کہ جو اس کے مطابق زندگی گزارے گا وہی غالب رہے گا۔ ان لوگوں نے اس چیز کو اپنا لیا اور مسلمان جو اپنے گھر کی چیز تھی ہم نے اس چیز کو گویا کہ باہر پھینک دیا ہے۔ اسی وجہ سے ہم لوگ پس رہے ہیں۔ اگر صحیح معنی میں ہم لوگ مسلمان ہو جائیں اور دین پر عمل کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا، اللہ فرماتا ہے میرے اوپر حق ہے، یعنی یہ لازم ہو چکا ہے کہ میں مسلمانوں کی ضرور مدد کروں گا، لیکن شرط یہی ہے کہ ہم سچے پکے مومن بنیں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم لوگ سچے پکے مومن رہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور اپنی قدرت بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو ہوا کون چلاتا ہے؟ ہوا میں ہی چلاتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں ہوا میں ہی چلاتا ہوں، اس سے بہت سارے فائدے ہیں کہ اس سے بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ میں منتقل کرتا ہوں، پھر وہاں بارش ہوتی ہے، غلہ اگتا ہے۔ اسی طرح ان ہواؤں کے ذریعے تم لوگ سمندر میں جو جاتے ہو، اس زمانے میں جو کشتی ہوتی تھی ہوا کے سہارے چلتی تھی، باربانی کشتیاں ہوتی تھی۔ آج بھی جو کشتیاں چلتی ہے، اسٹیمر چلتی ہے انجن سے، اس میں بھی ہوا کا کچھ نہ کچھ دخل ہوتا ہے۔ اگر ہوا موافق سمت میں جائے تو کشتیاں جلدی اپنے منزل تک پہنچ جاتی ہے، اور اگر ہوا مخالف سمت سے آئے تو جانے میں پیٹرول بھی زیادہ خرچ ہوگا اور وقت بھی زیادہ لگے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اپنا انعام سنا رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے ہوا تمہارے لیے بھیجا ہے اور اس سے ہم بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں۔ اسی طرح تم جو کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کو حاصل کرنے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے، تمہاری کشتیوں کو ہم ہوا کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہے ہیں۔ یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ اپنی قدرت یاد دلا کر گویا کہ اپنی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ آج بھی جتنے ممالک ہیں ان کا جو اصل کاروبار ہوتا ہے، ایک ملک سے دوسرا ملک جو سامان جاتا ہے، امپورٹ ایکسپورٹ ہوتا ہے، یہ آج بھی سمندروں کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ ہوا اوپر سے تو صرف انسانوں کو بھیج دیا جاتا ہے، اصل جو چیزیں ایک ملک سے دوسرے ملک جاتی ہے وہ سمندروں کے ذریعے جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ گویا کہ سارے لوگوں کو یاد دلا رہے ہیں کہ جو تم ایک جگہ سے دوسری جگہ ایکسپورٹ امپورٹ کر رہے ہو، یہ جو ہم ہوا بھیج رہے ہیں جس سے تمہاری کشتیاں، تمہارے ناؤ یا تمہاری چیزیں جلدی اپنے منزل تک پہنچ جاتی ہے، یہ کون کرتا ہے؟ یہ ہم ہی کرتے ہیں، لہذا تم ہمارے شکر گزار بندے بنو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انداز میں انسان کو آخرت کی طرف اور اپنی طرف بلایا ہے، اور آخرت پر گویا کہ ایمان لانے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعوت دی ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کفار مکہ کی حالت بیان کر رہے ہیں
وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں لوگوں کے لیے بیان کر دی ہے۔ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ، اے نبی جب آپ ان کے پاس یعنی کفار کے پاس کوئی نشانی کوئی آیت لے کر آتے ہیں، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو یہ کافر کہتے ہیں اِن كُنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، کہ تم نہیں ہو مگر باطل یعنی تم جھوٹے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کفار ہے بالکل یہ جانوروں کی طرح، یہ نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، نہ ایک دم بہرے ہو گئے ہیں۔ آپ ان کے پاس کوئی بھی آیت پڑھتے ہو تو چاہیے یہ تھا کہ اس میں غور و فکر کرتے، اس میں سمجھ بوجھ پیدا کرتے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی فکر کرتے، لیکن ڈائریکٹ بغیر سنے سمجھے یہ آپ کو سیدھا کہتے ہیں کہ آپ تو بالکل باطل ہے، آپ تو جھوٹی باتیں کر رہے ہیں اور آپ تو ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ کفار مکہ کی گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک طرح کی حالت بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے صورت میں بنیادی طور پر اللہ کے توحید کو، اللہ کی قدرت کو، مرنے کے بعد دوبارہ پیدا ہونا ہے، نبی کی رسالت بالکل برحق ہے، اور خاص طور پر اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ مدد اور نصرت بھیجتے ہیں، اس کو اللہ نے مختلف انداز میں بیان کیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ یہ بھی کہا کہ اہل حق ہی غالب رہیں گے، جیسا کہ ہے۔ اسی طرح زمین میں جو بھی فتنہ و فساد ہوتا ہے، جو بھی ہم پر مصیبت یا تکلیف آتی ہے، ہمارے اعمال کے کرتوت سے ہی آتی ہے۔ یہاں ایک بات اور وضاحت کر دوں کہ ہمارے اوپر جو حالات آتے ہیں دنیا میں، مختلف حالات، اس میں ایک عمل ہمارے اعمال کا بھی ہوتا ہے، یعنی ہمارے کرتوت کی وجہ سے، جیسا کہ وقف بل پر آج جو یہ کالا بادل منڈلا رہا ہے، اس میں مسلمانوں کی بھی کچھ نہ کچھ کمی رہی ہے، ہماری بھی کچھ غلطی رہی ہے اس کی وجہ سے۔ لیکن کبھی کبھی جو مصیبت آتی ہے، ہمیشہ مصیبت برے اعمال سے نہیں آتی، کبھی کبھی مصیبت جو ہے آزمائش کے لیے آتی ہے۔ جیسے اللہ کے نیک بندوں پر، انبیاء پر جو حالات آتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ان کو آزماتے ہیں تاکہ ان کے درجات بلند کر دیں۔ سوال یہ ہے کہ کون سی مصیبت ہمارے برے اعمال کے نتیجے میں آئی ہے اور کون سی مصیبت ہمارے آزمائش کے لیے آئی ہے۔ تو علماء نے اس کا فیصلہ کیا ہے کہ اگر مصیبت آپ پر آئی، جانی مالی کوئی نقصان ہوا، کوئی حالات آپ پر آ گئے اور آپ کا دل بالکل مطمئن ہے اور آپ اللہ کی طرف رجوع کیے ہوئے ہیں، تو سمجھ جائیے کہ اللہ کا یہ گویا کہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے، آزمائش ہے، اللہ آپ کے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہیں، لہذا آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں۔ اور اگر حالات ہوئے اور انسان باولا ہو گیا اور بالکل پریشان ہو گیا اور بہت زیادہ ٹینشن میں، ڈپریشن میں چلا گیا، تو پھر وہ گویا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے برے اعمال کا گویا کہ ہمیں سزا دے رہے ہیں۔ لہذا دونوں شکل میں جب بھی کوئی حالات آئے، بظاہر ہمیں کچھ بھی نظر آئے، اگر ہمارے اوپر کوئی حالات آتے ہیں، کوئی مشکلات یا کوئی مصائب کا سامنا ہمیں کرنا پڑے، تو فوراً ہمیں توبہ استغفار کرنا چاہیے اور خدا کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہمارے اعمال کی ان برائیوں کو ختم فرما اور ہمارے اوپر سے جو بھی حالات ہیں اس کو آپ دور کر دیجیے۔ اللہ ہی کی ذات ہے جو حالات اور مصائب کو دور کرنے والے ہیں۔ تو یہ مختلف احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ روم کے اندر ہم تمام کو ارشاد فرمائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزانہ ہم ایک اچھی بات سنتے ہیں۔ آج کی اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے کہ اللہ کے نبی جب بھی کسی سے ملتے تھے تو مسکرا کر ملتے تھے، لہذا جب بھی ہم کسی اپنے مسلمان بھائی سے ملیں، ہنس کر ملے، مسکرا کر ملے، خندہ پیشانی سے ملے، یہ نبی کی بہت ہی اہم سنت ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ جب سے میں ایمان قبول کیا، مسلمان ہوا، تب سے لے کر آج تک جب بھی میں نبی کے پاس گیا، ہمارے نبی مجھے دیکھ کر مسکراتے ہی رہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے بھائی کے سامنے ہنسی سے اور مسکرا کر پیش آؤ گے، خندہ پیشانی سے ملاقات کرو گے، اس کے سامنے ہنسو گے، تو یہ تمہارے لیے صدقہ ہے۔ اگر ہم دوسرے کے سامنے منہ چڑھا کر بیٹھیں گے، ظاہر سی بات ہے کہ سامنے والے کو تکلیف ہوگی اور اسے برا محسوس ہوگا، اور اگر ہم اس سے دو بات ہنسی سے پوچھیں گے، چاہے ہم اس کو کوئی مدد نہ پہنچا سکے، لیکن اگر ہم خندہ پیشانی سے، مسکراہٹ سے اور ہنس مکھ کر اس سے ملیں گے تو گویا کہ اس کا دل بھی خوش ہوگا اور اس کی وجہ سے ہمیں ایک صدقہ ملے گا۔ تو اللہ کے نبی نے یہ تعلیم دی ہے اپنے قول سے بھی، اپنے عمل سے بھی، کہ جب بھی ہم دوسرے بھائی سے ملیں، سلام مصافحہ کریں تو مسکرا کر کہ اسے بھی اچھا لگے اور ہمیں بھی اچھا لگے، اور یہ ہمارے لیے گویا کہ صدقہ لکھا جائے گا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی صدقہ کہا ہے، جیسے کہ اسی حدیث میں آگے الفاظ ہیں کہ اگر تم کسی کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، تو یہ تمہارے لیے صدقہ ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی ہے، اسے راستہ معلوم نہیں ہے، راستہ بھٹک گیا ہے، اسے تم کوئی ایڈریس بتا دیتے ہو، راستہ بتا دیتے ہو، تو یہ بھی گویا کہ ہمارے لیے صدقہ ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی ہے جو نظر سے ذرا کمزور ہے، راستہ ہم نے اس کو پار کرا دیا، ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کو لے گئے، بہت مرتبہ ہوتا ہے راستہ پار کرانے کی ضرورت ہوتی ہے، اگر ہم اس معذور کو، اس کمزور کو اگر راستہ پار کرا دیتے ہیں تو یہ بھی گویا کہ ہمارے لیے صدقہ ہے۔ اسی طرح راستے میں ہم کبھی آتے ہیں، تکلیف دہ چیز رہتی ہے، اینٹ، پتھر، کانٹے، اگر وہ چیز وہاں رہے، کیل وغیرہ، کہ کوئی آدمی جائے گا اس کا گاڑی پنکچر ہو سکتا ہے، پتھر ہے، لوگوں کو تکلیف ہو سکتی ہے، تو اگر ان ساری چیزوں کو انسان ہٹا دے، پتھر کو، کانٹے کو، ہڈی کو راستے سے ہٹا دے، تو یہ انسان کے لیے صدقہ ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہی فرا ہوگا من دلوی کا فی دلوی اخیک لگا صدقہ، کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ ساتھ میں پانی بھرتے ہیں،
تو اگر اپنے پانی میں سے اپنے مسلمان بھائی کے ڈول میں ہم نے پہلے پانی بھر دیا تاکہ اس کا ڈول پہلے بھر جائے اور وہ جلدی چلا جائے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ بھی صدقہ ہے. یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. جیسے ہم فریج میں بسا اوقات پانی پینے جاتے ہیں، گلاس میں ہم پانی بھرے، وہ پانی خود پینے کے بجائے اپنے دوسرے بھائی کو ہم نے پیش کر دیا، تو یہ بھی گویا کہ ہمارے لیے صدقہ ہے، اس لیے کہ ہم نے ایثار کا اور قربانی کا جذبہ ظاہر کیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں چھوٹی چھوٹی چیزیں جو عام طور پر ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں لیکن یہ بہت بڑے اخلاق ہیں، اگر اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے تو صحیح معنی میں ہم مسلمان کہلائیں گے اور ہر عمل کے بدلے اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے نیکیاں لکھیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم انی لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. الہ العالمین ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما. الہ العالمین ہم نے جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ قرآن کے مطابق زندگی گزارنا آسان فرما. یا اللہ دین کے مطابق زندگی گزارنا آسان فرما. الہ العالمین ہم میں سے ہر ایک کی تمام ضروریات کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما. یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو صحت تندرستی کی دولت عطا فرما. یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں ختم فرما. ہمارے روزی روزگار میں برکت عطا فرما. یا اللہ ہماری جو بھی جائز مقاصد ہے ہر ایک مقصد کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما. الہ العالمین ہمارے گھروں میں چین سکون سکینت نازل فرما. الہ العالمین تیرے نیک بندے جہاں کہیں بھی دین کے لائن سے خدمتیں انجام دے رہے ہیں ہر ایک کی مدد اور نصرت فرما. یا اللہ مسلمان جہاں کہیں پریشان حال ہیں ہر ایک کی مدد اور نصرت فرما. یا اللہ مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. الہ العالمین مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما. تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے لائن سے جتنی دعائیں مانگی ہے ہر ایک میں ہمارا حصہ مقدر فرما. جن شرور و فتن سے پناہ چاہیے الہ العالمین ہم کو بھی ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھیے. یا اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے. الہ العالمین ہم تمام کی مغفرت کے فیصلے سنا دیجئے. الہ العالمین رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ رمضان کے جو 2 دن رہ گئے ہیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما اور بقیہ زندگی رمضان کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے نفس کو بھی پاک کر دیجئے اور تقوی والی زندگی ہمیں عنایت کر دیجئے. الہ العالمین ہماری دعاؤں کو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما. وصلی اللہ علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.